جی السلام علیکم ناظرین. میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بات کروں گا. اس سے آپ سے بات ہوتی رہتی ہے. اس مرتبہ کچھ دن پڑ گئے، میں بزی تھا اور جس کی وجہ سے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا. تو ہوا یہ کہ الیکشن میں چودھری پرویز الہی نے، جیسے پہلے میری ویڈیو میں نے بتایا کہ 186 ووٹ انہوں نے لیے اور حمزہ جو تھا اس نے ووٹ لیے 179. تو بہرحال لیکن انہوں نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ڈپٹی اسپیکر نے ایک جانبدارانہ رولنگ دی، جس کے نتیجے میں اس کو حمزہ کو کہا کہ وہ اقتدار پہ قابض رہے. بہرحال چودھری پرویز الہی چلے گئے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں نے ہیئرنگ کی اور ہیئرنگ کر کے انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا. ان کی آبزرویشنز آتی رہیں اس حوالے سے، وہ بھی بڑی اہم تھی کہ 186 ووٹ لینے والا باہر بیٹھا ہے اور 179 ووٹ لینے والا اقتدار میں ہے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں اقلیتی ووٹوں والا وزیر اعلیٰ ہے اور اکثریتی ووٹوں والا جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے. بہرحال عدالت نے بہت اچھا اور احسن فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. اب ان کا حلف لینے کا موقع آیا تو گورنر پنجاب، جو کہ نون لیگ کے نامزد کردہ ہیں، انہوں نے ان سے اوتھ لینے سے انکار کر دیا. پھر چودھری پرویز الہی کو اسلام آباد جانا پڑا اور صدر پاکستان نے ان سے وزیر اعلیٰ کا اوتھ لیا. اب جو انہوں نے کئی قسم کے اس کے نتائج جو ہے وہ آئیں گے سامنے، کئی چیزیں پولیٹیکلی سامنے آئیں گی اور اس بات کے معیشت پر بھی اثرات پڑیں گے، کیونکہ پنجاب جو ہے یہ 62% پاپولیشن کا صوبہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو چودھری پرویز الہی نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ محمد خان بھٹی جو سیکرٹری اسمبلی تھے انہیں سیکرٹری ٹو چیف منسٹر لگا دیا اور اسی طرح ایک اور تبدیلیاں کیں اور تبدیلیوں کے ساتھ انہوں نے کام کا آغاز کر دیا. اب صوبے کے اندر بہت ساری انتظامی تبدیلیاں آئیں گی اور وہ تمام افسران جو بائسڈ تھے، جو پولیٹیکل تھے، ان لوگوں کو ہٹایا جائے گا اور ان کی جگہ پہ کوشش کی جائے گی کہ اچھے ایماندار اور اچھی شہرت والے افسران جو ہے وہ ان کو لگایا جائے. بہرحال اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی شہرت کے حامل جو افسران ہیں انہیں ہی لگایا جائے تاکہ عوام کو صحیح سرو کر سکیں. 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق اب جو اصل اقتدار ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے. صوبے پرفارم کرتے ہیں، صوبے پرفارم کریں گے تو عوام کو فائدہ ملے گا. اگر پنجاب پرفارم کرے گا تو پنجاب میں عوام کو، جو پاکستان کی پاپولیشن کا 62% ہے، انہیں فائدہ ملے گا. اگر انہیں آسانی ملے گی تو وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے اوپر اپنا اعتماد کریں گے اور آئندہ الیکشن میں ووٹ بھی اسی گورنمنٹ کو دے دیں گے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. اور اگر یہ پرفارم نہیں کر سکے تو پھر شاید وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہو جائیں کچھ. لیکن چونکہ مرکز میں گورنمنٹ نون لیگ کی ہے اور یہ واحد موقع ایسا آیا ہے پاکستان کی شاید تاریخ میں کہ چاروں صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، مختلف پارٹیوں کی گورنمنٹس ہیں اور مرکز میں ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے جس کی صوبے میں کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے.
سو مرکز کو بھی احتیاط سے چلنا ہوگا، اور پھر جو مرکز میں گورنمنٹ ہے وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، وہ 11-12 پارٹیوں نے مل کے بنائی ہوئی ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے جو دوسرے منشور کے ساتھ نہیں ملتا، ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہے جو دوسری کے ساتھ نہیں ملتی۔ کچھ ایک دو پارٹیاں اس میں جو مذہبی پارٹیاں کہہ لیں وہ ہیں، جن کا بظاہر انہی کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جو پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہی مذہبی لوگ ہیں، سبھی کا اپنا اپنا ایک مذہب ہے اور اس مذہب کے ساتھ سبھی کا ایک تعلق ہے۔ لیکن وہ ہمارے پاکستان میں ایسا بھی ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ جب یہ مذہبی پارٹیاں جنہیں کہہ لیں، وہ ان کے پاس کسی کو کافر قرار دینے کے لیے، کسی کو مسلمان قرار دینے کے لیے ایک سٹیمپ ہے ان کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس ان کے پاس سارا کچھ ہے، علم ہے۔ شاید ہو، یہ بھی پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید عام آدمی کے پاس بھی بہت وسیع علم ہے۔ اگر اس پاکستان کے عام لوگ 1947 میں اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان بنا سکتے ہیں، تو پھر اب بھی اگر ان کو شعور دیا جائے، ان میں جایا جائے، تو اب بھی وہ اپنے ووٹ کے ذریعے صحیح فیصلے کریں گے۔ بہرحال محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ شاید آنے والے 20 دنوں کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اسے جانا ہوگا، چونکہ وہ 3 مہینوں سے اقتدار میں ہے اور اب تک ان کی کارکردگی زیرو نہیں مائنس میں ہے۔ مہنگائی انتہا کو پہنچ گئی، جو بجٹ پیش کیا وہ عوامی بجٹ نہیں تھا، بلکہ وہ مخصوص طبقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ ان تمام، اور پھر وہ ڈلیوری نہیں کر رہی۔ پاکستان میں گورنمنٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ سو اندرونی حالات فیڈرل گورنمنٹ کو جانا ہوگا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انتہائی ناتجربہ کار ہے، انتہائی نالائق ہے، جو حالات کو نہیں سمجھ پا رہی۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایسی قانون سازی کریں جس قانون سازی کے ذریعے ان کو ریلیف مل سکے، ان کے کیسز ختم ہو جائیں، ان کے مقدمات جو ہیں ان کے فیصلے نہ ہو سکیں، اور اگر ہوں تو ان کے حق میں آئیں۔ تو یہ اس قسم کی انہوں نے قانون سازی کی ہے، شاید جس کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ آٹا سستا ہوتا، چینی سستی ہوتی، دالیں سستی ہوتی، پیٹرول سستا ہوتا۔ اگر 150 روپے لیٹر پیٹرول پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا تھا، تو اگر یہ اس سے کم نہیں کر سکتے تھے تو اس سے زیادہ نہ کرتے۔ انہوں نے 100 روپیہ پیٹرول بڑھا دیا، جس کی وجہ سے تمام پاکستان مشکل میں آ گیا۔ سو اس کے نتیجے میں لوگوں کا اعتماد ان 11-12 پارٹیوں کے اوپر نہیں رہا جو مرکز میں اقتدار میں بیٹھی ہیں۔ وہ روایتی پولیٹیشنز ہیں جن پولیٹیشنز نے پچھلے 30-35 سال سے پاکستان میں ہیلتھ کا ایسا نظام نہیں بنایا جو عوام کو صحت کی سہولت دے سکتا۔ اپنا علاج کرانے کے لیے وہ پولیٹیشن باہر جاتے ہیں، اور عوام کے لیے جو ہاسپٹل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عوام کو سرو کر سکے۔ ہم تمام شعبوں کی طرف دیکھیں، بے شک وہ زراعت ہے، وہ صنعت ہے، وہ تمام تباہی کے دہانے پہ ان لوگوں نے پہنچا دی۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، عوام بیدار ہو گئے ہیں
کہ عوام ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو ایماندار بھی ہوں اور جن میں ڈلیور کرنے کی اہلیت بھی ہو، عوام کو ریلیف ملے۔ میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے آخر میں انتخابات ہو جائیں گے، قومی اسمبلی کے انتخابات اکتوبر کے آخر تک انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یہ اسمبلی بہت جلد ڈیزالو ہو جائے گی، شاید اس کے پاس 15 سے 20 دن کا ٹائم ہے، اور 15 سے 20 دن میں یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، اور پھر میں توقع کروں گا کہ نئے الیکشن میں عوام صحیح لوگوں کا انتخاب کریں، کیونکہ گیم عوام کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اگر عوام صحیح انتخاب کریں گے تو ان کو فوائد ملیں گے، اور اگر غلط انتخاب کریں گے، غلط لوگوں کا انتخاب کریں گے تو پھر نتائج صحیح نہیں آئیں گے۔ میں ان گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔